ایک حقیقت پلے باندھ لیجئے کہ اجتہادی مسائل میں شدت پسندی بدترین بدعت ہے. یہ آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوگی، یا بتائی بھی ہوگی، میں تعلیق کیوں کروں. اجتہادی مسائل میں شدت پسندی بدترین بدعت ہے، وہ بھی بدترین علمی بدعت ہے، جس کا شکار بہت سے اہل علم شعوری یا غیر شعوری طور پر ہو جاتے ہیں، اور اپنے ساتھ ساتھ عوام کل انعام کو بھی بدعت کے اس سیلاب میں بہا کر لے جاتے ہیں. فروعی مسائل میں شدت اختیار کرتے ہوئے یہ لوگ پورے دور نبوت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، دور صحابہ کو نظر انداز کر دیتے ہیں، صحابہ کے رویوں اور مزاج کو، اسلاف کے رویوں اور مزاج کو یہ لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اس واقعے کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں، یعنی صحابہ کے ان واقعات کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں جن میں صحابہ میں اختلاف رائے ہو جاتا تھا. بظاہر واضح ترین نصوص کی موجودگی میں، خود نبی علیہ السلام کی موجودگی میں حلال حرام جائز ناجائز تک میں اختلاف پیدا ہو جاتا تھا. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، چھوٹا نہیں تھے تو حدیث کا واقعہ بہت بڑا واقعہ. نبی علیہ السلام نے صحابہ کی ایک جماعت کو بنو قریظہ کی بستی کی طرف جہاد کے لیے روانہ فرمایا، ٹھیک ہے، اور ساتھ یہ واضح حکم بھی فرمایا کہ لا تصلوا العصر الا فی بنی قریظہ. ایک روایت میں یہ ہے لا تصلوا الظہر الا فی بنی قریظہ، ایک روایت میں یہ ہے لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ. احادیث کی تطبیق اپنی جگہ ہے کہ ظہر مقدمۃ الجیش کے لیے تھا، امام نبوی فرماتے ہیں، اور عصر کا حکم مؤخرۃ الجیش کے لیے تھا، ٹھیک ہے. یہ میں تطبیق کی طرف نہیں جاتا، اہل علم اس کو بڑا اچھا جانتے ہیں. یعنی نبی علیہ السلام نے صحابہ کی ایک جماعت کو بنو قریظہ کی بستی کی طرف روانہ فرمایا. مشہور روایت چونکہ عصر والی ہے اور جمہور اسی طرف ہے، لیکن اہمال سے دلیل کے اہمال سے دلیل کا اعمال بہتر ہے، دلیل کو عمل میں لانا بہتر ہے، تطبیق دینا احادیث کو بہتر ہے. عصر و ظہر کی مختلف روایات ہیں، اہل علم نے اس میں تطبیق دی ہے. چونکہ عصر کی نماز زیادہ شہرت والی ہے روایت، تو میں اسی کو سامنے رکھ دیتا ہوں، کیونکہ ہمارا مسئلہ یہاں احادیث میں تطبیق دینا نہیں، ایک مسئلہ سمجھانا مقصد ہے. نبی علیہ السلام نے صحابہ کی جماعت کو بنو قریظہ کی طرف جہاد کے لیے بھیجا اور ہدایت جاری فرمائی کہ لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ. تم میں سے کوئی شخص کیا کہتے ہیں ہرگز نماز جو ہے ہرگز نماز نہ پڑھے، لیکن بنو قریظہ پہنچ کر نماز پڑھے، وہاں جا کے پڑھے، ٹھیک ہے. صحابہ روانہ ہو گئے. راستے میں خطرہ ہوا کہ عصر کی نماز فوت ہو جائے گی، پہنچ نہیں پائیں گے، تو صحابہ میں دو طبقے ہو گئے. ایک نے عصر کی نماز ادھر ہی پڑھ لی کہ اللہ کے رسول کا مقصد جلدی پہنچنے کا تھا، بس حکم کا مقصد جلدی پہنچنے کا تھا، نماز کو فوت کرنے کا نہیں تھا. نماز اپنے وقت پہ پڑھیں گے، فوت نہ ہو جائے. صحابہ کا جو دوسرا گروہ تھا اس نے کہا نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان کا مقصد یہی تھا کہ وہ حدیث کے ظاہر پر چلے گئے، ان کا مقصد یہی تھا کہ بنو قریظہ جا کے ہی نماز پڑھنی، چاہے نماز راستے میں فوت ہو جائے، ہم تو وہیں جا کے پڑھیں گے. انہوں نے وہاں جا کے پڑھی. انہوں نے کوئی ایک دوسرے پر فتویٰ بازی نہیں کی، ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے ڈانڈے سوٹے تلواریں نہیں اٹھائیں. دونوں نے اپنے فہم پر عمل کیا، اور پھر نبی علیہ السلام کو آ کے قصہ سنایا. نبی علیہ السلام نے کوئی گرفت نہیں فرمائی. تو گرفت نہ فرمانا تقریر رسول ہے، اس کا مطلب آپ نے ان کی تائید فرما دی. ایک نے نماز پڑھی راستے میں عصر کی، دوسرے نے راستے میں نماز نہیں پڑھی، وہاں جا کے پڑھ لی. حلال حرام تک میں اختلاف آ گیا نا. حالانکہ نص بظاہر واضح ہے کہ لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ. بظاہر نص کتنی واضح ہے، لیکن اس واضح ترین نص میں بھی کہ فہم میں بھی صحابہ میں اختلاف پیدا ہو گیا اور حلال حرام کے اختلاف پیدا ہوا. ایک نے کہا چاہے نماز فوت ہو جائے ہم عصر کی نماز نہیں پڑھیں گے، بنو قریظہ جا کے ہی پڑھیں گے. ایک نے کہا نماز فوت نہیں کرنی، یہ حرام ہے نماز فوت کرنا. حضور کا مقصد یہ تھا کہ ہم جلد از جلد پہنچے، ہم اس حکم پر عمل نہ کر سکے، دوسرا حکم تو ضائع نہ ہو، ہم کیا کہتے ہیں راستے میں پڑھ لیتے ہیں، اپنے وقت میں پڑھ لیتے ہیں. کتنا بڑا اختلاف ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی کوئی گرفت نہیں فرمائی. یہ آنے والی پوری امت کو تعلیم تھی کہ میرے ہوتے ہوئے تم میں حلال حرام کا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے تو میرے بعد تو ہوگا، اجتہادی مسائل آئیں گے، فہم میں اختلاف پیدا ہوگا، تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے. کتنی واضح ترین بات ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں.
اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں نص کے اور بظاہر واضح ترین نص ہے، ہم میں سے کوئی اس کو دیکھے گا نا تو لامالہ ایک ہی طرف ہو جائے گا۔ واضح ترین نص میں صحابہ کے اختلاف۔ ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم اپنے رویوں سے مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہائے کاش ہمارے علماء فروعی مسائل میں ایک دوسرے کے خلاف مورچہ زن ہونے کے بجائے آداب اختلاف پڑھتے پڑھاتے، اصول اختلاف پڑھتے پڑھاتے، اصول تحقیق پڑھتے پڑھاتے، میں نے بھی آداب اختلاف پڑھے ہیں، اصول اختلاف پڑھے، اصول تحقیق پڑھے، تو درس نظامی میں نہیں پڑھے، یہ میں اعتراف کرتا ہوں۔ یہ ہمارے نصاب کا قصور تھا کہ ہم نے نہیں پڑھا، یہ تو ہم نے بعد میں نے اپنی دلچسپی سے پڑھے ہیں، پی ایچ ڈی کی، ایم فل کیا، ایم فل میں جا کے مجھے آشنائی ہوئی اصول تحقیق کی، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ میں ان اساتذہ کا بہت شکر گزار ہوں آج بھی جنہوں نے مجھے اصول تحقیق سے متعارف کروایا۔ طبیعت تو پہلے ہی والد مرحوم کی وجہ سے اعتدال ہی کی طرف رواں دواں تھی، لیکن اس میں مزید تیزی آ گئی۔ ہمارے ہاں تو یعنی دن رات سطر میں اختلاف پڑھتے ہیں، لیکن اصول اختلاف ہمارے ہاں پڑھا ہی نہیں جاتا۔ یہ کتنی بڑی کمزوری ہے، اور اسی کا نتیجہ ہم آج بھگت رہے ہیں طلباء اور علماء کے اندر۔ ہر ایک نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد کھڑی کی ہوئی، ایک دوسرے پر کفر و تکفیر اور تضلیل کی کیا کہتے ہیں گولہ باری کرتے ہیں۔ بدعت وہ بھی بدترین علمی بدعت امت میں تفریقہ ڈالے بغیر نہیں رہتی، یاد رکھیے۔ علمی بدعت باہم دست و گریباں کر دیتی ہے، اور باہم دست و گریباں ثواب سمجھ کے کرواتی ہے، ماشاءاللہ امت کے مفہوم کو توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ مسئلہ حیات و ممات میں شدت پسندی بدترین علمی بدعت ہے، یاد رکھیے یا معاشر علماء، یا معاشر طلباء، لا الہ الا اللہ۔ مسئلہ حیات و ممات میں شدت پسندی بدترین علمی بدعت ہے۔ ایسی بدعت کا شکار عالم ہو، مولوی ہو، پیر ہو، فقیر ہو، عوام کل انعام ہو، کوئی بھی ہو، نہ حیاتی ہے نہ مماتی ہے، بلکہ وہ شرارتی ہے۔ ایسے شرارتی عالم کو چاہے وہ خود کو حیاتی کہے، چاہے وہ خود کو مماتی کہے، ہمارے نرم نرم بھی فتوے دیے جاتے ہیں نا تو لڑک کے ایک طرف دیے جاتے ہیں۔ میں اس کا قائل نہیں ہوں، آپ نے تنقید کرنی تو حیاتی مماتی دونوں پہ کریں، ان پہ کریں، ان حیاتی مماتیوں میں سے دونوں میں۔ وہ گروہ جو رائے حق سے ہٹا ہوا شرارتی ٹولہ ہے، جو حقیقت میں نہ حیاتی نہ مماتی ہے، ایسے شرارتی عالم کو، ٹولے کو، خواہ وہ خود کو حیاتی کہے یا مماتی کہے، اپنا امام، اپنا مقتدا بنانا ناجائز اور غلط ہے۔ ایسے امام کا اصل مقصد، ایسے ٹولے کا اصل مقصد امت کی خدمت نہیں بلکہ ذاتی نظریات کی ترویج ہے، کیونکہ اس نے امت کو آ کے توڑنا ہے۔ جو امت میں تفریقہ پیدا کرے، اس سے بڑا گناہ کبیرہ کیا ہوگا؟ تو ایسے امام کو کبھی بھی ایسے عالم کو کبھی بھی اپنے مسجد کا امام نہ بنائے، خواہ وہ حیاتی ہو یا مماتی ہو، جو اس مسئلے کو چھیڑے اور اس کو تضلیل کا مسئلہ بنائے، تکفیر کا مسئلہ بنائے، گولہ باری کرے۔ البتہ جو حیاتی یا مماتی، یہ تو کہتے ہوئے مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ میں کیوں حیاتی مماتی کا لفظ استعمال کروں، لیکن جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں، کورٹ میرج کی طرح یہ بھی ایک اصطلاح مروج ہو چکی ہے، حالانکہ یہ کوئی فقہی اصطلاح نہیں ہے۔ البتہ جو حیاتی یا مماتی دلائل کی روشنی میں اپنی اپنی ترجیحات پہ قائم رہ کر ایک دوسرے پر فتووں کی گولہ باری نہیں کرتے، وہ ہمارے سر کا تاج ہیں، امت کے رہبر ہیں، مرشد ہیں، پیشوا ہیں، قابل صد احترام علماء ہیں، اساتذہ ہیں، عوام ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ وَلَقَدْ